سرکار دو عالم فرماتے من سام رمضان ایمان واحتسابا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی بنیاد پر. کیا مطلب کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کو پتا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، اور اس نے اس کی فرما برداری میں روزے رکھے. واحتسابا، اور اللہ سے حساب و ثواب لینے کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، مجھ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے زندگی میں پہلے گناہ ہوئے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو گویا گناہ جو ہے جل کر خاکستر ہو جائیں گے. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سوال ہم بتا دیتے اس کا جواب کہ اس مہینے میں روزے کیوں رکھے گئے. فرمایا چونکہ اس مہینے میں ہم نے قرآن دیا، ہم نے امت مصطفیٰ کے لیے قرآن کا تحفہ دیا. اور قرآن کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے. تو یہ بہت عظیم تحفہ ہم نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو چونکہ اس مہینے میں دیا، اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ ہمارے بندے میرے محبوب کی امتی اس کے شکرانے میں میری فرما برداری کر کے بے شمار برکات اور رحمات کے حقدار بن جائیں. چنانچہ اس مہینے کے اندر فرماتے علماء کرام کی اس کے 3 عشرے بنتے ہیں نا، 3. تو پہلا عشرہ فرمایا رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اتقم من النار ہے، دوزخ سے آزادی کا. آخری عشرے کی ایک رات میں جتنے پہلی ساری راتوں میں گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، آخری عشرے کی ایک رات میں اتنے کرتا ہے.